اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو یہ عمل آپ نے شبان المعظم کے پہلے 10 دن آپ نے کرنا ہے۔ 1 شبان سے لے کر 10 شبان تک کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشخبری ماہ شبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے مل جائے گی، اور کچھ حدیثیں بھی اس شبان کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے مہینے کی چند فضائل بھی آپ سے ذکر کروں گا، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ سکے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو، شبان ایک عظیم مہینہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کے روزے بھی رکھتے تھے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ ماہ شبان کا چاند جب پیدا ہوتا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے صحابہ کو جمع کرتے اور فرماتے ہیں، اے میرے رب کے بندو، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ میرے اصحابو، یہ شبان کا مہینہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شبان میرا مہینہ ہے۔ اپنے نبی کی محبت اور خدا کی رحمت کے لیے اس شبان میں بھی روزے رکھو۔ اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد رسول اور خدا کی رحمت کے لیے شبان میں روزے رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو عزت اور ہمت عطا فرمائے گا اور جنت اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، ماہ شبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس مہینے میں عمل کرتے ہیں تو رحمت کے دروازے سے آپ کی ہر دکھ درد اور ہر پریشانی کو ختم فرمائے گا، اور اولاد کے لیے جو بھی مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں تو ان کو ختم فرما کر آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیتے ہیں اگر آپ شبان کے پہلے 10 دن یہ عمل کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، جو بھی مرد یا عورت شبان کے پہلے 10 دن سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی شخص سورۃ یاسین پڑھ کر اس مہینے میں مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو شہیدوں میں لکھ دیتا ہے۔ اگر بے اولاد عورت اولاد کے لیے پڑھتی ہے، جس کو عورت اولاد نہ ہوتی ہو اور اولاد کے ہونے کے لیے یہ عمل کرتی ہے تو اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو اولاد کے لیے کس طرح کرنا ہے؟ شبان المعظم کے چاند سے لے کر 10 دن تک روزانہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار سورہ یاسین کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی اس پانی کو پی لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں جس عورت کے خاص دن آئے ہوئے ہوں وہ اپنے میاں سے یہ عمل کرائے، یا اس کا میاں
نہیں پڑھ سکتا تو گھر کے کسی دوسرے مرد یا عورت سے یہ عمل کرائے، تو آپ نے پاک صاف ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ شعبان المعظم کے پہلے دن سے لے کر 10 دن تک اس کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ یاسین کا عمل شروع کر دیں اور اپنے پانی پر دم بھی کریں اور اولاد کا تصور اپنے دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ پر دلی امید رکھیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری فرمائے گا۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ امید اور یہ یقین رکھ کر پڑھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے شعبان المعظم بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ فضیلت والے مہینے میں اگر آپ یہ عمل کریں گے فضیلتیں تو آپ کو ملے ہی گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا۔ تو انشاءاللہ تعالی نبی کے مہینے میں اللہ کے آگے سوال کرتے ہیں یا خالی جھولی پھیلاتے ہیں، تو اس شعبان کے برکت سے آپ ہر دعا قبول ہوگی اور آپ خالی جھولی بھر جائے گی۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآنوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سورہ یاسین کو پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور کی جاتی ہیں۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس سورت کو پڑھا کرو تو آپ نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ اللہ کے ساتھ امید رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی آپ پر رحمت نازل ہوگی، آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا، آپ کی مقدر میں اولاد لکھ دیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو کہتا چلوں، کافی میرے دوست بھائی عمل کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ دوستو یہ قرآن کریم ہے، ہم جیسے گناہگار لوگوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کی اجازت ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ قرآن پاک کو دل سے پڑھو، یہ ایک سیدھی راہ ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ راضی ہوگا تو ہماری زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور ہماری مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔